بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ کچھ تازہ ترین خبر، ایک بہت ہی اہم خبر ہوئی ہے، اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور خاص طور پہ رانا شمیم توہین عدالت کیس، انصار عباسی، میر شکیل الرحمان، عامر غوری توہین عدالت کیس جو چل رہا ہے، اس میں ایک انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، نیا موڑ آیا ہے، نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ آپ کو میں نے 2 ویڈیوز پہلے ایک بات بتائی تھی جس کا ٹائٹل تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے جو کافی دشمن ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، میں نے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم آ گیا تھا توہین عدالت کی کارروائی میں، اور 7 جنوری کو فرد جرم عائد کیا جانا ہے۔ کس کس کے خلاف فرد جرم عائد کیا جانا ہے؟ رانا شمیم سابق چیف جج، جن کا بیان حلفی ہے مبینہ طور پہ، اور میر شکیل الرحمان صاحب جو کہ جنگ اور جیو گروپ کے اونر ہیں، اس کے بعد انصار عباسی صاحب جنہوں نے خبر دی، عامر غوری صاحب جو کہ ایڈیٹر ہیں دا نیوز کے۔ یہ سلسلہ ہوا اور 7 جنوری کو فرد جرم عائد کرنی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک مفصل حکم نامہ جاری کر چکا ہے لاسٹ ہیئرنگ کے بارے میں۔ اٹارنی جنرل کو مقرر کر دیا گیا ہے پروسیکیوٹر، کیونکہ اٹارنی جنرل استدعا کر رہے تھے جلد سے جلد فرد جرم عائد کی جائے۔ بیان حلفی ریکارڈ پہ آ چکا، اور اٹارنی جنرل نے ان کا لفافہ بھی مانگا تھا کہ ان کا لفافہ بھی دیا جائے، جس کوریئر کے ذریعے جس لفافے میں یہ بیان حلفی آیا ہے، تاکہ یہ پتہ کیا جا سکے یہ بیان حلفی سربہ مہر تھا یا پھر یہ لندن میں کسی اور شخص نے جو کہ بینیفیشل ہو سکتا ہے، انہوں نے یہ پوسٹ کروایا ہے۔ بنیادی مقصد تھا کہ پتہ کیا جائے گا کہ یہ بیان حلفی لندن میں اوپن تھا یا کسی کے پاس محفوظ تھا۔ کس کے پاس تھا تو بتایا جائے کہ کس کے پاس ہے۔ یہ ساری چیزیں تفصیل سے ریکارڈ پہ آ چکی ہیں۔ تو اس میں جو مفصل حکم نامہ ہے اس میں واضح طور پہ یہ بات کی گئی تھی کہ سوالات کیے گئے رانا شمیم صاحب سے، انصار عباسی صاحب سے، عامر غوری صاحب سے، اور خاص طور پہ انصار عباسی صاحب کا تذکرہ تھا، اور اس میں جو سوالات کے جوابات دیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا وہ بڑے ہی مایوس کن تھے، اور اس میں جو حکم نامے کے مطابق تھا کہ جناب یہ بالکل ندامت نہیں تھی کہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے خبر رپورٹ کرنے والوں میں، یعنی کہ انصار عباسی صاحب سے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے بالکل درست کیا خبر دے کر۔ اور رانا شمیم صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ رانا شمیم صاحب کہتے ہیں میں نے تو یہ لیک ہی نہیں کیا۔ بنیادی بات یہ تھی، بنیادی بات ہے کہ اصل میں اب یہ سارے پھنس گئے۔ رانا شمیم صاحب پھنس گئے، انصار عباسی صاحب، عامر غوری صاحب جو کہ انتہائی شریف آدمی ہیں، میر شکیل صاحب، یہ سب کے سب آ گئے ہیں نرغے میں، اور ٹریپ ہوئے ہیں۔ ٹریپ کس نے کیا؟ ٹریپ کیا جو کہ اس مقدمے میں فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، جو عدالت کو دباؤ میں لانا چاہتے تھے۔ رانا شمیم کا بیان حلفی طے تو یہ تھا کہ یہ کبھی بھی منظر عام پہ نہیں آئے گا اور کسی مناسب وقت پہ منظر عام پہ آئے گا، لیکن ہوا یہ کہ وہ رانا شمیم صاحب بیان حلفی جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے پاس نہیں تھا۔ جو اطلاعات ہیں، چودھری تضاد احسن صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کا نہیں تھا، بلکہ وہ کسی اور کے پاس تھا۔ جو وہ کسی اور کون ہے اس کا پھر عرفان ہاشمی صاحب نے بتا دیا، لندن کے جرنلسٹ ہیں، ایکسپریس ٹربیون میں سٹوری چھپی۔ وہ کوئی اور کون تھا؟ وہ تھا شریف فیملی کے کچھ لوگ تھے۔ تو یہ چیز جب آ گئی، ہر چیز کھل کر سامنے آ گئی، اب فرد جرم عائد کرنا ہے 7 جنوری کو۔ 7 جنوری کو فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تو آگے پھر مقدمہ چلے گا، اور اس کی سزا جو ہے وہ 6 ماہ قید ہے۔ آرٹیکل 203 توہین عدالت کو ڈیل کرتا ہے، اور اس سے آگے بھی معاملات جا سکتے ہیں۔ اب رانا شمیم صاحب اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اور رانا شمیم صاحب نے کہہ دیا کہ میری تو انصار عباسی صاحب سے بات ہی نہیں ہوئی، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، اور نہ ہی بلکہ خبر چھپنے کے بعد کہتے ہیں میرے ساتھ رابطہ ہوا۔ رانا شمیم صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بیان حلفی لیک نہیں کیا، یہ تو میں وہاں پہ رکھ آیا تھا، یہ کہاں سے لیک ہوا؟
वहाँ से फिर थर्ड पार्टी सामने आती है, पता चलता है कि कोई और भी है जो ये सब कुछ कर रहा था। अब पहले तो अंसार अब्बासी साहब, आमिर गौरी और मीर शकील साहब ने इस पे एग्रेसिवली आए वो और डट जाने का एक तासुर दिया। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि ये मामला इतना सादा नहीं है और ये मामला इतना संगीन है कि 2 सिटिंग ऑनरेबल जजेस बशमूल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उनकी डिग्निटी पे सवाल उठाए गए हैं और ये तासुर दिया गया है कि पूरी की पूरी हाई कोर्ट जो है वो मैनेज हो रही थी। पूरी की पूरी हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, अहकामात कहीं और से आते हैं। ये सारा प्लान था जो कि इंतहाई संगीन जुर्म है। और असल जो बात हुई वो ये हुई कि राना शमीम साहब ने जो कुछ बयान किया था उस मतन में वो भी हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी था, क्योंकि जिन जज साहिबान के बारे में ख़बर दी जा रही है, राना शमीम साहब गवाही दे रहे हैं, बयान हल्फी दे रहे हैं, उन तारीख़ों में वो जज साहिबान पाकिस्तान में थे ही नहीं, बाहर थे, मुल्क से बाहर थे। तो ये सारे मामलात इस तरीके से आगे बढ़े कि ख़तरनाक सूरत हाल बन गई तमाम उन लोगों के लिए जो इस्तेमाल हुए या इस्तेमाल किए गए। वो अपनी मर्ज़ी से हुए या अपनी मर्ज़ी के बग़ैर हुए, बामरे मजबूरी हुए। ये सब कुछ, ये मामला किन 2-3 बड़े लोगों के दरमियान था। तो हमने ये गुजारिश की थी कि जनाब सूरत हाल ये है कि बेहतर होगा कि इस पे डट जाने के बजाय, इस बात पे डट जाने के बजाय माफ़ी मांगी जाए अदालत से गैर मशरूत तौर पे। तो अब एक बहुत ही बड़ा यू टर्न कह लें आप आया है, और जैसे ही वो तफसीली हुक्मनामा आया उसमें अदालत ने वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है कि बादियुन नज़र में प्रमा फ़िशाई ये साबित होता है कि ये सब कुछ दानिस्ता तौर पे अदालत को, अदलिया को बदनाम करने के लिए किया गया और अदलिया की ख़ुद मुख्तारी, अदलिया की आज़ादी पर असरअंदाज होने के लिए किया गया, और ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत या मुनज़्ज़म अंदाज में किया गया, और फिर करने वालों के पे कोई नदामत का एहसास भी नहीं था। लिहाजा फ़र्ज़ जुर्म आयद की जाएगी और मामलात आगे बढ़ेंगे। ये पैराग्राफ जो है ये यूँ समझें कि आने वाले वक्तों में इस मुकदमे का जो फ़ैसला है वो क्रक्स वो बता रहा है कि अदालत अब तक की कार्रवाई के मुताबिक इस नतीजे में पहुंच चुकी है कि वाक़तन तौहीन अदालत हुई है और तौहीन अदालत से भी आगे का काम किया गया है। जजों को बदनाम करने की कोशिश की गई और ऑनरेबल जजेस पे कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, कीचड़ उछाला गया, और मुल्ज़मान के जो बयानात हैं उनमें भी तज़ादात आ चुका है। अब जो असल इसके बेनिफिशियल हैं वो गायब हैं सीन से, वो भी आगे हो गए, उससे एक और नुकसान हुआ और बदएतमादी की फ़िज़ा मज़ीद बढ़ी। लिहाजा अब अंसार अब्बासी साहब ने एक एप्लीकेशन दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने ये कहा है, एक पैराग्राफ है, अदालत से इस्तदा की है कि वो पैराग्राफ हज़फ कर दिया जाए, और उसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया है या एतराफ़ करने जा रहे हैं कि बयान हल्फी जो है वो कभी भी, यानी कि बयान हल्फी को वो सच नहीं मानते। ये अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो करने जा रहे हैं, और मेरा ख़्याल है कि ये एक अच्छी अलामत है और ये अच्छा कदम है। उनको ये बात पहले कर देनी चाहिए थी। एक एप्लीकेशन जो दी गई है उसके मुताबिक जी, राना शमीम तौहीन अदालत केस में ख़बर देने वाले सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने ये दी है तरमीम की दरख्वास्त, और उसमें कहा है कि हुक्मनामे का एक पैराग्राफ जो है वो हज़फ कर दिया जाए, और ये इस्तदा की है। और उन्होंने कहा कि ये जो बात पैराग्राफ में आई है वो हो सकता है क्लर्क की मिस्टेक हो या फिर मेरी जो है वो कम्युनिकेशन में सही तौर पे ना हो सकी हो। वो कहते हैं कि राना शमीम दरख्वास्त गुज़ार अंसार अब्बासी ने कहा कि पैराग्राफ जो है क्लर्क की गलती या फिर उनकी नाक़िस कम्युनिकेशन का नतीजा है।
انصار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا اور نہ ہی کہوں گا، میں نے تو صرف بیان حلفی کا موجود ہونا رپورٹ کیا، سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ نہیں جانتا تھا میں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا خبر دیتے ہوئے یہ دعویٰ نہیں تھا کہ یہ بیان حلفی کا متن سچا ہے، میں نے عدالت یا کسی جج پر سوالات اٹھانے کا سوچا تک نہیں، اور میں نے کبھی زیر التوا کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی، خبر اچھی نیت سے کی تھی، کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی۔ اب اس میں جو درخواست دی گئی ہے بنیادی طور پہ کیونکہ اس میں انہوں نے ایک آنریبل کورٹ نے جو حکم نامہ صادر کیا اس میں انہوں نے رپورٹ کیا کہ ملزمان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا ہے، تو ملزمان نے کہا کہ یہ تو مفاد عامہ کا معاملہ تھا، تو ہم نے تو مفاد عامہ کے تحت یہ کہ بیان حلفی جو ہے وہ شائع کیا اور رپورٹ کیا۔ تو اس کا جواب ظاہر عدالت نے اس کے بعد پھر وہ حکم نامہ دیا اور فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس پہ پھر اب انصار عباسی صاحب جو ہیں وہ کئی قدم پیچھے ہٹے ہیں، اور اب وہ اس لیے ہٹے ہیں کہ رانا شمیم صاحب جو ہیں وہ پھنستے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رانا شمیم صاحب کا جو بیان حلفی ہے وہ حقائق کے منافی ہے، اور جب حقائق کے منافی ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے خبر دینی چاہیے۔ ہمارے پاس بھی خبریں آتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ بالکل حقائق پر مبنی ہے، وہ ایک چیز لے کے آتے ہیں، یہاں تک کہ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایون آڈیٹر جنرل کے جو پیراگرافز آتے ہیں وہ بھی ابتدائی طور پہ ایک پارٹی کا موقف ہوتا ہے آڈیٹر جنرل کا۔ وہ جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں معاملات جاتے ہیں تو وہاں پہ وزارتیں ان کا جواب دیتی ہیں، اور جب وزارتیں جواب دیتی ہیں متعلقہ وزارت جس کے بارے میں آڈیٹر جنرل کا ایک پورا ایک کتاب ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پہ اکثر جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں پیراگرافز، کچھ میرٹ پہ ہوتے ہیں اور کچھ ویسے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ حتمی نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے یہ جو بیان حلفی رپورٹ کیا گیا تھا، پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ جناب بالکل سچا ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے، اس طرح کی باتیں، اور یہ تاثر دیا گیا، لیکن اب انصار عباسی صاحب نے بالآخر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس بیان حلفی کو سچا نہیں کہا، اور انہوں نے اپنی خبر میں بھی یہ نہیں کیا، اور نہ ہی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیان حلفی کا جو متن ہے وہ بالکل درست ہے، سچا ہے۔ انہوں نے کہا نہ میں نے سچا کہا نہ جھوٹا کہا، بلکہ انہوں نے کہا میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں کسی عدالتی فیصلے پر اثر انداز ہوں یا کوئی اس طرح کی سازش کروں۔ تو یہ پہلا ہے جناب انصار عباسی صاحب کو احساس ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ صحیح احساس ہوا، اور ان کو ایک قدم اور آگے جانا چاہیے اور اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر لینا چاہیے، اور اپنا کیس انڈیویجولی اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے، اور غیر مشروط طور پہ معافی مانگیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مقدمے میں اب ہر کردار جو ہے وہ دور ہوتا جا رہا ہے، اور ہر کردار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہی ہمارے دوست عامر غوری صاحب کو کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی خبر تھی جو کہ کافی بڑی خبر ہے، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔